زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا، وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا، والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صلوات محمد۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں جناب مرحومہ مغفورہ رئیس فاطمہ، مرحومہ رئیس بانو بنت جناب مرحوم مظفر عباس صاحب کی روح کو صاحب۔ بسم اللہ۔ محمد ماشاءاللہ بہترین اشعار پیش خانی میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، جہاں ہمارے محترم
ضمیر صاحب جو ہیں وہ ان کے اشعار میں براءت کی بجلیاں کوند رہی تھیں. وہیں فخری میرٹھی صاحب ماشاءاللہ فضائل اور مدحت کی گھٹائیں چھا گئی تھیں. اور ظاہر ہے کہ اتنی داد اتنے بہترین اشعار پہ لی. میرے لیے قابل اطمینان یہ ہے کہ یہ ذاکر ہی نہیں کر رہے تھے. اگر یہ ذاکر ہوتے، کتنے بھی مولائی ذاکر ہوں، اپنی فکر ہو جاتی ہے کہ میرا کیا ہوگا بعد میں. اچھی بات یہ ہے کہ اشعار پڑھ رہے تھے تو ابھی میرا والا خانہ خالی. اور اتنا ماشاءاللہ جاگتا ہوا ماحول تو اچھا لگا. کافی ڈھارس ہوئی کہ ماشاءاللہ اب یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، نہیں، انشاءاللہ ایک رنگ میں جلے گی. وہ کہ میں جاگا ہوا ہوں، سفر کیا ہوا. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں، لیکن میں بنارس میں رات میں مجلس پڑھ رہا تھا اور وہاں سے آ رہا ہوں. یہاں آ کے بتائیں. بہرحال تو جگائی اور ناتوانی، لیکن یہ کوئی گزرے لنگ نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی رعایت کریں، لیکن میں بھی رعایت نہیں کروں گا. تو برابر سے رشتہ رہے عرش منبر اور فرش عزا کا. ایک صلوات پڑھیں تو ذہن میں کچھ اور مضمون سوچا تھا پڑھیں گے کوئی اور آیت، لیکن اتنا جاگتا ہوا ماحول دیکھ کر خود بخود میرا دل چاہا کہ میں اپنے کسی پسندیدہ مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہر جگہ نہیں پڑھتا میں اس کو. سورہ زحا کی ابتدائی آیتوں کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے دو قسموں کے اعتبار کے بعد. اللہ فرما رہا ہے کہ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں خلائق کو ڈھانپ لے، چھپا لے. اب ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد خداوند عالم دل جوئی، دلبری، رضا جوئی کے لہجے میں اپنے حبیب سے کچھ وعدے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ما ودعک ربک وما قلی. اے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں. آپ کا انجام کار آپ کے آغاز و ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا. آپ انتظار فرمائیں. ایک صلوات پڑھتے تاکہ مولانا اپنی جگہ پر ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ فرما رہا ہے قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی اور قسم ہے کھٹا ٹوپ اندھیری رات کی جب وہ اپنے اندھیرے کے پردے میں دنیا کو چھپا لے. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے حبیب، اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، نہ خفا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ انتظار کریں، گھبرائیں نہیں. آپ کا انجام کار
آپ کے آغاز اور ابتدا سے، شروعات سے کہیں بہتر ہوگا، آپ کی بگننگ سے آپ کا اینڈ اور انتہا کہیں بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے۔ یہ سورہ زحر میں قرآن کی آیتیں ہیں۔ یعنی آیت کا لہجہ اور ٹون اور لحن خطاب بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی تلاش رضا میں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا میرے حبیب کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ کوئی معمولی منزلت محمد نہیں ہے نگاہ کبریا میں۔ اللہ کسی سے راضی ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے۔ چاہے کہ اللہ کہے کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کا راضی ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ابھی تک تو 1400 سال سے ہم ننھے چھوٹے چھوٹے مسلمان صدر اسلام کی بڑی بڑی قد آور شخصیتوں کے لیے آج بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بھائی اس طرح سنیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان محترم بزرگوں سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان بزرگ محترمہ سے راضی ہو جائے۔ یعنی رضا کی دعا آج بھی ہم گناہگار ان بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اتنا یاد رہے کہ یہ رضی اللہ، یہ رضا اور رضایت جو مصدر سے ماضی پاسٹ ٹینس ہے، رضی اللہ عنہ، یہ حقیقت میں کوئی پاسٹ کی انفارمیشن اور ماضی کی خبر نہیں ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، علماء اور افاضل موجود ہیں تصدیق کے لیے، یہ رضی اللہ عنہ عنہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا۔ ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ ہم رازدار مشیت ہیں جو جانیں گے، ہم محرم مشیت ہیں تو جانیں گے کہ اللہ نے کوئی فہرست ہمارے حوالے کی ہے کہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا اور فلاں فلاں سے راضی نہیں ہوا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی مرحوم کا نام لے اور کہیں کہ رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم کہیں کہ دفن کر کے آئے ہیں رحم کر دیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں مرحوم غفر لہ اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ دعا ہے۔ یہ نہیں ہے ترجمہ کہ اللہ نے فلاں کو بخش دیا، مغفرت کر دی۔ ہمیں کیا خبر کہ کسے بخش دیا اور کون پھنسا ہوا ہے، کون عذاب قبر میں مبتلا ہے اور کس کا کیا عالم ہونے والا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ بصیغہ ماضی، یہ کوئی انفارمیشن اور ماضی کی خبر، یعنی یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ دعائیہ، جملہ انشائیہ ہے۔ یہ دعا کا لہجہ ہے کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو جا، یہ ہماری دعا ہے۔ اور دعا کرنا اور کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ کا راضی ہونا کنفرم نہیں ہے، ورنہ دعا نہ کرائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد کہ ایک طرف تو بڑے بڑوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جا، اور ایک طرف اللہ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میں توجہ آپ کا طالب ہوں، جو آئے گا وہ اپنی جگہ پہچان کے بیٹھ جائے گا، آپ ادھر کھڑے تاکہ آپ کو وقت بچ جائے۔ ایک صلوات پڑھے استقبال کے طور پہ سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا راضی ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ کیوں کسی کو راضی کرنے لگا؟ وہ فقط محمد سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔
عجب مقام و منزلت محمد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں شان حبیب خدا میں اگر اس سورہ زحر کی اس مختصر سی آیت کے علاوہ اور کوئی آیت محمد کی شان میں نہ بھی ہوتی تو یہی فطرہ بہت کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ محمد کا اللہ کی نظر میں معیار کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے, رتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے, منزلت کیا ہے. ارے رسالت تو منصب پیغمبری ہے. محمد سے اللہ کا رشتہ فقط پیغمبری کا نہیں ہے بلکہ منصب دلبری پر فائز ہے. بندوں کی تشریح تو نہیں کر سکتا. منصب پیغمبری اور ہے, اس سے بلند ہے منصب دلبری. یہ حبیب خدا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ساری کائنات اللہ کو راضی کرے. عجب منزلت محمد ہے. وہ کسی کو راضی نہیں کرتا, وہ تم کسی کو راضی کرے. کیا کسی نے اللہ کو دیا ہے کہ اللہ کہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا؟ بھائی جو بھی دیا ہوا ہے اسی کا تو دیا ہوا ہے. یہ پردہ عدم کو چاک کر کے وجود کی بستی میں اس نے آباد کیا تو یہ اسی کا تو تفضل و احسان و کرم ہے. کیا ہمارا کوئی حق بنتا تھا کہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لائے؟ کیا ہمارا کوئی پہلے سے اس پر اجارے داری تھی کہ وہ ہمیں پیدا کرے تو پھر وہ ہم کو پتھر نہ بنائے, اسٹون نہ بنائے, جماعت نہ بنائے؟ کیا ہمارا کوئی حق و استحقاق تھا کہ وہ ہمیں گھاس پھوس پلان نباتات نہ بنائے؟ کیا ہمارا پہلے سے کوئی اس پر حق بنتا تھا کہ وہ ہمیں حیوان و درندہ اور چوپایاں نہ بنائے؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں بنائے بھی, پیدا کرے تو انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت و تاج کرامت و تاج شرافت و تاج خلافت ہمارے زیب سر کر کے, انسان کے زیب سر کر کے ہمیں صدر نشین مسند عالمی امکان بنا دے؟ کیا ہمارا حق تھا اس کے اوپر؟ بھائی اردو بول رہا ہوں, کوشش کیجئے کہ اردو زندہ رہے ورنہ ہندی میڈیم شروع ہو چکی ہے. صلوات محمد علیہ. کیا ہمارا کوئی حق بنتا تھا کہ وہ ہمیں راضی کرے؟ ہمارا کوئی ادارہ تھا کہ وہ کہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ کہے سخر لکم الشمس والقمر, ہم نے یہ تبدیل شمس و قمر تمہارے تابع فرمان کر دی ہے, اپنی عقلوں کی کمندیں ڈالو میرے سیاروں کی سیر کرو؟ نہیں, ہمارا اس پر کوئی حق نہیں تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عدم سے وجود میں لایا اس کا احسان ہے, زیور وجود سے آراستہ کیا اس کا احسان ہے, ہم کو جو ہے نفس ناطقہ دیا اس کا کرم ہے, ہمیں ہوا سے خمسہ ظاہری و باطنی دیا اس کا کرم ہے, بھئی گلشن رنگ و بو ہمارے لیے سجایا اس کا تفضل ہے, احسان ہے. بیان ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ وجود دے تو کہو الحمدللہ, موت دے تو کہو الحمدللہ, شفا دے تو کہو الحمدللہ, مرض دے تو کہو الحمدللہ, تنگیوں میں بسر ہو تو کہو الحمدللہ, گشائش میں بسر ہو تو کہو الحمدللہ. میں کسی حال میں بھی شان بندگی کے خلاف ہے کہ حرف شکوہ لب بندگی سے آشنا ہو. شان بندگی کے خلاف ہے کہ کوئی حرف شکوہ لب بندگی سے آشنا ہو. ہر حال میں اللہ کو راضی کرو. میں جو بھی دے دو گے وہ تمہارا ہے کہاں؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو بھی لے رہا ہے امانت سے ادا ہو رہے ہو. جان بھی دے دو گے تو کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جو بھی دے دو یہ تمہارا احسان نہیں ہے, یہ اس کا دیا ہوا ہے جو واپس کر رہے ہو. یہی سبب ہے کہ کائنات کی ہر شے تلاش رضائے خدا میں ہے. ذرہ بے مایا ہو تو تلاش رضائے خدا, آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضائے خدا, قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضائے خدا, ستاروں کی رہگذر ہو تو تلاش رضائے خدا, دریا کی امواج ہو تو تلاش رضائے خدا, موجوں کی روانی اور ان کی طغیانی ہو تو تلاش رضائے خدا. یہ موجیں ساحل سے سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پسے پردے زنگاری چھپے ہوئے محبوب اور معشوق کی تلاش رضا میں. نہیں دیکھیں پھر بکری بیٹی ساکتا پھر ہڑکا کے داد لوں گا. ایک صلوات پڑھے گا محمد. نہیں, آپ کے اشعار ہوتے ہی ایسے ہیں. ایک اور صلوات ہر شے تلاش رضائے خدا میں ہے. یہ ذرہ بیما یا تلاش رضائے خدا, ذوی العقول تلاش رضائے خدا, غیر ذوی العقول تلاش رضائے خدا.
یہ جو کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے. یہ مرغان خوش الہام کی نغمہ سرائیاں حقیقت میں اسی کی رضا کے ترانے پڑ رہی ہیں. یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے. بھائی موبائلوں سے نظر ہٹا کے میرے جملے ضائع نہ جائیں. پھر ایک سلامات پڑھ دیں. پہاڑوں کے دروں میں جو ترانے پڑ رہی ہے نسیم سحری گنگنا رہی ہے کانوں میں رس بول رہی ہے یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے. یہ دوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو مشام جم کو معطر اور خوشبودار کر رہی ہے یہ اللہ ہی کی رضا کی تلاش میں ہے. ارے یہ سیارگان فلک جو مانندے جامع مہکدار گردش کر رہے ہیں یہ حقیقت میں در محبوب کے آستہ کا یہ طواف کر رہے ہیں. جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے. عقل والے رضا کی تلاش میں ہے غیر عقل والے بھی تلاش رضا خدا میں ہے. ارے وہ عرش اولا کی مخلوق ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش, وہ عرض سفلا کی مخلوق ہو تو تلاش رضا خدا, وہ ملائکہ مقربین ہو تو تلاش رضا خدا, وہ انبیاء و مرسلین ہو تو تلاش رضا خدا, وہ آدم ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش, وہ نوح ہو تو تلاش رضا خدا, وہ ابراہیم ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش, وہ موسیٰ اور عیسیٰ ہو تو تلاش رضا خدا. بھائی کہاں تک فہرست گناہوں مختصر یہ اس دائرہ عالم امکان میں بھائی جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے اور اللہ محمد کی رضا کی تلاش میں ہے. تو لگائے کہ حبیب کبریا کی کیا شان ہے نگاہ پروردگار میں کہ کائنات اللہ کو راضی کرے. قرآن ہے بھائی, ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کچھ ٹھہر کر کے آپ راضی ہو جائیں. تو کون کس کی رضا کی تلاش میں ہے؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں. وہ خدائے بے نیاز جو کسی کو راضی نہیں کرتا ہے, وہ خدائے قادر مطلق جو کسی کو راضی نہیں کرتا ہے, وہ محمد کو راضی کر رہا ہے تو کیا بیوں ہی راضی کر رہا ہے؟ یاد رہے ہمارے مسلک اور مکتب اہل بیت میں علی کے اسکول میں بغیر استحقاق اور اہلیت اور بغیر صلاحیت اور معیار کے دیکھے ہوئے کسی کو کوئی رتبہ نہیں دیا جاتا. یہاں فضیلتیں جو ہیں وہ اندھے کی ریوڑی کی طرح نہیں بنتی ہے کہ جہاں جہاں دے دیا. یہاں اہلیت نہ ہو تو رتبہ نہیں ہے, یہاں فضیلتوں کے معیار ہوتے ہیں, یہاں رتبوں کے کسوٹیاں ہوتی ہیں. یہاں اگر ابیلٹی نہ ہو, یہاں کیپیبلٹی نہ ہو, اگر ایفیشنسی نہ ہو, اگر صلاحیت نہ ہو, اگر اہلیت نہ ہو, اگر معیار نہ ہو تو اللہ جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھ کے منہ لگاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کلیم ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے, کوئی خلیل ہے تو اس کا بھی ایک راز ہے, اور کوئی حبیب ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ موسیٰ کلیم ہے, ابراہیم خلیل ہے, محمد حبیب ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے رتبے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کاہے کے لیے اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہے محمد کو؟ باقی کسی انبیاء و مرسلین سے اللہ نے ان کی کتابوں میں بھی نہیں کہا کہ ہم تمہیں راضی کرنا چاہ رہے ہیں, مگر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. مگر عجب منزلت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ محمد کا کون سا ایسا کارنامہ ہے کہ اللہ کہے تو راضی ہو جا. اس کا راز یہ ہے کہ وہ پردہ نشین ہے. توجہ کا تعلیم ہوں, وہ پردہ نشین ہے, وہ ایسا پردہ نشین اور محجوب ایسا پردہ دار ہے کہ جو فقط ان آنکھوں کے ڈھیلوں اور سینس آرگنز ہی سے پردہ نہیں کرتا, وہ اتنا بڑا محجوب ہے, اتنا بڑا پردہ دار ہے کہ جو عقلوں سے بھی پردہ کرتا ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آنکھوں ہی سے نہیں, جو عقل سے حجاب فرماتا ہو, جو عقل سے پردہ کرتا ہو. مگر
اس کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم تمہارے خالق ہیں، تم ہمارے بندے ہو، ہمیں شکرانہ بندگی پیش کرو، انہیں یوں ہی نہیں، ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہمیں مانو، ہم سے محبت کرو، ہم پہ مر مٹو، ہتھیلی پہ سروں کے نذرانے لا اور ہماری راہ میں نچھاور کر دو، یعنی ہم پہ نچھاور ہو جاؤ، ہم پر نثار ہو جاؤ، ہم پہ مر مٹو، ہمیں چاہو۔ کیسے اسے چاہا جائے کہ جو کبھی بھی جس نے اپنی تصویر حسن ہمیں دکھائی نہیں، نہ کبھی اپنی توجہ ہے کہ نہیں ہے، ایگو تو نہیں بن رہی ہے آواز کی، ایگو تو نہیں بن رہی ہے، صاف ہے۔ آپ پھر بول دیجیے سلام، آپ کی بھی صاف صاف آواز میں سلام چاہیے۔ آپ ہی کے پڑھنے سے ماحول دیکھ کے ہمت پڑی ہے، توجہ کا تعلیم ہو۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو عقلوں سے پیدا کرنے والا ہے، اب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہو، ہمیں مانو، ہم کو پہچانو، ہم پہ مر مٹو۔ تصویر محبوب سامنے نہیں آئی، کیسے جو ہے وہ دل نچھاور کر دیا جائے، کس طرح سے تجھ پہ فدا ہو جایا جائے۔ نہ اپنی خلوت و تنہائی میں کبھی ہم کو بلایا نہ بلائے گا، نہ اپنی خلوتوں سے نکل کے بزم بشری میں آئے گا، نہ یہاں آ کر اپنا چراغ رخ زیبا کا دیدار کروائے گا، نہ اپنے چہرے کو دکھائے گا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، نہ ہمیں شرف ہم کلامی دے گا، نہ ہم کو دکھائے گا۔ تو جب ہم دیکھ نہ پائیں گے جو عقلوں سے پردہ کرے، تو کیسے ہم اس پر مر مٹے، اس سے محبت کریں؟ بھائی آپ نے دیکھا یہ ملا کے دل داغدار میں جو حسرت دیدار پروردگار ہے، جو یہ سرفرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے دکھائی دیتی ہے، اللہ میاں کو اگر یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے کہ ان کی خبط الحواسی ہے، نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں، نہ وہاں اللہ میاں دکھائی دیں گے، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے۔ جلدی سفر کو آگے بڑھاتا ہوں، میں یہی تارے شکر ٹوٹے نفایا وقت کلام باقی رہے۔ میں ایک ہی پوائنٹ پہ پوری مجلس پڑھتا ہوں، میری عادت ہے وہ قرآن سے پڑھتا ہوں۔ اب جیسے چاہیں آپ اس کو پورے جگر کو جس طریقے سے چاہیں آپ بھی لیں، بھائی وہ نہ آئے گا نہ دکھائے گا، نہ یہاں دیکھیں گے نہ وہاں دیکھیں گے، شرف ہم کلامی تک نہیں دیا ہم کو۔ کبھی کوئی کسی انسان کے پاس فرشتہ نہیں بھیجا زندگی میں کہ وہ بھیجے اور کہے کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے، چلو دیکھ تاکہ بیانک ہم پہچان جائیں، اور تمہارے رب کے ہم میسنجر ہیں، اس کے دودھ ہیں، اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم اینجل ہیں، اور تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فرشتہ نہیں دیکھتا ہے۔ یاد رہے ہر انسان زندگی میں ایک بار ایک فرشتے کو دیکھتا ہے تو پھر پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہتا یہ فرشتہ دیکھتے ہیں تو دم نکل جاتا ہے، اللہ میاں کو دیکھیں گے بڑے آئے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ میاں یہ مرحلہ حل ہو تو کیسے ہو، کیسے راز محبت، کیسے سلیقہ محبت، کیسے ادب محبت، کیسے محبت کا گن آئے، کس طرح سے ہم اپنے اختیار سے اللہ کو چاہنے لگے۔ کس نے پہچان لایا ہے، نہ وہ آیا ہے، نہ بولا ہے، نہ بلایا ہے، نہ ہمیں دکھایا ہے، تو اب وہ کون ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو کمال محمد ہے کہ عقلوں سے پیدا کرنے والے اللہ کو محمد نے اپنے کردار کے سہارے منوا کے چھوڑا۔ فرمائی آپ نے کہ کمال محمد ہے، یہ محمد کا معیار ہے، محمد کی صداقت اور امانت ہے۔ یاد رہے وہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ کوہ صفا پہ جب 40 سال کے ہو گئے عبداللہ کے لال آمینہ کے بیٹے عبداللہ کے یتیم جب 40 سال کے ہو گئے تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ادھر قوم عرب کو جمع کیا، مشرکین مکہ کو جمع کیا، قریش کو جمع کیا اور مخاطب ہوئے۔ اوپر پہاڑ پہ صفا پہ خود کھڑے ہیں اور ادھر وادی میں کھڑے، ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ نیچے کھڑے ہو، میں پہاڑ پر، پہاڑ کے پیچھے وادی میں جو کچھ ہے وہ حائل ہے پہاڑ، تم نہیں دیکھ پا رہے ہو پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ
لکھ رہا ہوں. اگر میں تم سے کہوں, جو ہے کہ نہیں ہے, اگر میں تم سے کہوں کہ ایک تمہارا دشمن ایک لشکر ایک سپاہ جو ہے وہ ویپن سے بالکل لیس اٹیکنگ پوزیشن میں ہے, بس تم پہ حملہ کرنا ہی چاہتا ہے, تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے خود سے چل کر اپنی نیکڈ آئیز سے جا کے یوں دیکھ کر بغیر اس کے یہیں کھڑے کھڑے میری بات پر بھروسہ, یقین, اعتبار کرو گے, ریئلائز کرو گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے؟ تو یاد ہے کہ ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ ایام جاہلیت کے ضدی جھلٹے عربوں نے بیک زبان کہا تھا کہ عبداللہ کے یتیم ہے, آمنہ کے لال, ہم کیوں آپ کی بات پر یقین و بھروسہ یہیں کھڑے کھڑے پہاڑ کے پیچھے جو آپ کہہ رہے ہیں یہیں کھڑے کیوں نہ یقین کریں؟ اس لیے کہ تم ہمارے درمیان پیدا ہوئے, ہمارے درمیان بچپنا گزرا, ہمارے درمیان نوجوانی گزری, ہمارے درمیان اب یہ 40 سال کے تم جوان ہو. ہم نے تمہیں نہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے تو تمہارا جیسا سچا آج تک یہ مشرک ہے کہ ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ابھی تو نوبت آنے والی ہے. یہ مشرکین مکہ ہے جو کردار محمد میں جھول نہیں نکال پائے ہیں. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کی صداقت پہ شک نہیں ہے. اب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی رسالت پہ شک کرے, تو کیا کہا کہ ہم نے تم سا سچا نہ دیکھا, تم سا امانتدار نہ دیکھا, ہم یہیں کھڑے تمہاری بات پہ یقین و بھروسہ کریں گے. اب شروع کیا ہے پیغام کس نے؟ محمد ابن عبداللہ نے. 40 سال کے ہو گئے. اگر ہماری بات پہ یقین ہے, دیکھ رہے ہیں انسین غیب پہاڑ کے پیچھے غیب کو منوا لیا, مشرکین مکہ سے منوا لیا. میں کیا سن رہا ہے میرا؟ مشرکین مکہ سے منوا لیا. کہا اگر تم کو میری صداقت اور امانت پر اتنا بے اعتبار ہے کہ بغیر وہاں جائے تم جو وہ مان رہے ہو, تو پھر اب سنو کہ کوئی جوان اپنی قوم کے لیے اتنا بہترین پیغام لے کر نہیں آیا جیسا تحفہ اور پیغام میں اپنی قوم تمہارے لیے لایا ہوں. وہ یہ کہ خدا وحدہ لا شریک وہ ایک ہے, اکیلا ہے, سب کا خالق ہے, اس کا کوئی جز نہیں ہے, اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے, اس کا کوئی اوتار نہیں ہے. وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اور اس کا شرک نہ کرو, بتوں کی پرستش نہ کرو, اور یہ کرو وہ کرو. ایک مختصر سا پیغام نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے, تمام تاریخ دیکھنے والوں سے اور پڑھنے والوں سے سوال یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے دین یعنی دین خدا اور اپنے اللہ کو, اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے بات کہاں سے شروع کی؟ کیا توحید سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا اللہ کے وجود سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا اپنی رسالت سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا قیامت کا ذکر کیا؟ نہیں. کیا قرآن کا ذکر کیا؟ نہیں. کیا شریعت کا ذکر کیا؟ نہیں. اسلام و دین و اللہ و توحید کسی کا ذکر ہی نہیں ہے, اپنی رسالت کا بھی ذکر نہیں ہے. بلکہ آغاز اور ابتدا کہاں سے ہے؟ پہلے اپنی صداقت کا روحاں منوایا, پہلے اپنے امانت کا ذکر اٹھایا, پہلے اپنے کریکٹر کے آگے سرنڈر کرایا, پہلے اپنے کردار کے آگے تسلیم کرایا, پھر اپنی صداقت اور امانت اور اپنے کردار کے حوالے اور اس کے بھروسے سے, اس کے وسیلے سے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو محمد نے منوایا. ہے کہ نہیں ہے؟ سیرت مصطفیٰ علی کے غلاموں سے کچھ قرآنی سیرت آپ سن لیں. محمد کی سیرت کون بیان کرے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اور آپ بیان کریں گے کہ محمد کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کی سیرت, ان کی ادائیں کیا تھی, ان کا رتبہ کیا تھا. بھائی محمد کو کیا وہ بتائیں گے کیسے تھے کہ جس نے پیدا کیا محمد کو, یا وہ بتائیں گے محمد کیا تھے جو ساتھ میں پیدا ہوئے. مصطفیٰ قرآن کی آیتوں اور اس کے آیات کے دہل صدور میں ہے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ ہمارے بہت مخلص بھائیوں کو یہ ہوتا ہے کہ شکوہ ہوتا ہے کہ
یہ لوگ جو ہے وہ حضرت علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے، تو اس میں ناراض نہ ہوا کریے، پیار سے سمجھائیے، نادان زہر کانوں میں گھولا گیا ہے تو کوئی کیا کرے بیچارہ، عوام الناس جو ہے وہ کوئی ملا تھوڑی نہ ہے، تو ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، یہ ایک عجیب نفسیاتی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی اس میں تھوڑی سی غلطی آپ کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ علی کو بڑھا دیا، اس کی غلطی آپ کی ہے کہ جب آپ علی کو سنتے ہیں تو ہمارے یہاں سنتے ہیں، جب رسول اللہ کو سنتے ہیں تو اپنے یہاں سنتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا، جب آپ علی کو سنتے ہیں تو ہمارے یہاں، جب رسول اللہ کو سنتے ہیں اپنے یہاں، آپ علی کو یہاں سنتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی یہی سنیے، تو یہ آپ کو سوال نہیں ہوگا۔ جو سیرت مصطفیٰ پڑھ رہا ہو، اللہ کہتا ہے کسی کو راضی نہ کرے، وہ محمد کو اور کس لیے راضی کرے؟ بھائی وہ تو آنے والا نہیں ہے عقلوں سے برداری کرنے والا۔ محمد نے اپنی صداقت و امانت و کردار کی پختگی کے سہارے، اپنے بھروسے، اپنے اعتبار، اپنے وسیلے سے محمد نے دل دے کے اللہ کو، اس کی توحید کو منوا کے چھوڑا۔ ایمان کہتے ہیں دل میں اتر جانا، زبان سے اقرار نہیں۔ محمد نے مومن پیدا کیے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہ رسالت کا سہارا نہیں لیا کہ میں اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور اس کا رسول ہوں، لہذا میری بات مانو، نہیں۔ پہلے اپنے کردار کو منوایا، اپنی اہلیت کو منوایا، اپنے کیریکٹر کو منوایا، اپنی صداقت کو منوایا، اپنی امانت کو منوایا، اور یہی سے راز بھی کھل گیا۔ راز بھی یہی سے کھل گیا کہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی کو عہدہ مل جائے تو وہ صاحب عزت ہو جائے۔ اسلام میں عہدے کا منصب کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کوئی منصب کو ہڑپ بیٹھے گا اس کو دے دیا جائے، الیکشن سلیکشن کر کے تو وہ صاحب عزت و کردار نہیں بن جاتا، بلکہ اسلام میں عہدے کا معیار یہ ہے کہ جو پہلے سے صاحب عزت و کردار ہوتا ہے، جو پہلے سے اہل ہوتا ہے عہدے کا، عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے ہمارے ہرا میں جا کے ڈھونڈے۔ چاہے ہمارے ہرا میں جا کے ڈھونڈے۔ تو ایک جملہ اور کہوں، دھیرے دھیرے میں یار اوپر کر رہا ہوں تاکہ ہضم ہو جائے میری باتیں ہر بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، بلکہ محمد نے رسالت کو معتبر۔ یعنی اللہ کو بننے کے محمد نے اپنے صداقت سے منوا لیا، اپنے کردار سے منوا لیا، اپنے اعتبار سے منوا لیا۔ اور اللہ نے کہا کہ جو ہمیں بن دے کے اپنے بھروسے منوا لے، میں اس کے ناز نہ اٹھاؤں گا تو کس کے اٹھاؤں گا، میں اس کے نخرے نہ اٹھاؤں گا تو کس کے اٹھاؤں گا، میں اس کی رضا کی تلاش میں نہ جاؤں تو کس کی رضا کی تلاش میں جاؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ محمد نے اپنے کردار کے سہارے دل دے کے اللہ کی توحید منوائی۔ تو اللہ نے کہا جو احسان یہ ہے تم نے توحید منوائی عقلوں سے پردہ کرنے والوں میں، تم نے اپنے سہارے ہم کو منوا لیا اپنے کردار اعتبار پر۔ تو اللہ نے کہا لو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ توحید کا سورہ جب بھی نازل کروں گا تو اس توحید کے سورے سے پہلے لفظ قل ہوگا۔ سورہ توحید قل هو اللہ احد۔ بھائی توحید اگر بیان کر رہا ہے یا قل درمیان میں کیوں آیا؟ یہ کیوں کہنا ہے کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے ان سے کہ هو اللہ احد۔ بھائی هو اللہ سے توحید شروع ہوئی، قل توحید نہیں ہے، قل یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ احد۔ اگر ڈائریکٹ دے دے توحید میرے ساتھ کے نہیں ہے، اچھا کہہ دیں کہ آئیو الناس هو اللہ احد، اے لوگو وہ اللہ ایک ہے، پیار سے کہہ دیں یا عبادی اے میرے بندو هو اللہ احد، نہیں نہ یا عبادی نہ آئیو الناس نہ ڈائریکٹ هو اللہ احد، بلکہ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے، لیکن آپ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ پیشانیت توحید پر لفظ قل جو جھومر کی طرح چمک رہا ہے، توحید کے بیان
سے پہلے آگے لفظ قل یہ بتا رہا ہے کہ انجمن عقیدہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اعتبار محمد آگے آپ کہہ دیجئے ڈائریکٹ نہیں، حبیب ہے رسول، آپ کہہ دیجئے ان سے، یہ کہہ جانے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں تو ایک ہوں کہ دو ہوں، یہ شاہد جمال نہیں ہے، ان کو قابل نظارہ نہیں ہے، یہ میرے محرم خلوت نہیں ہے، یہ میرے حاشیہ مشیت نہیں ہے، یہ میرے رازدار نہیں ہے، میں ان کو کیا منہ لگاؤں کہ کیا جانے کہ ہوں کہ نہیں ہوں، صدا و صحرا ہوگی۔ آپ تو رازدار خلوت ہیں، آپ تو براہ راست شاہد جمال و جلال ہے میرا، آپ نے ہمیں کیسا پایا وہ ان کو اپنے تجربات کو بیان کر دیجیے۔ نئی جملہ سنبھالا، آپ نے تو ہمیں پہچانا ہے، جیسا چاہے آپ ہمیں منوا لیں، اپنے بھروسے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تک تو لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ دعاؤں میں رسول اللہ کو وسیلہ بنانا کہیں شرک نہ ہو جائے، جملہ سنا لیں، ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، 71 72 73 پتہ نہیں اس کے آگے نہ نکل چکے ہو سکتے، ابھی تک تو ہم اس بحث میں پڑے ہیں کہ اللہ سے حاجت مانگنے میں دعا میں رسول اللہ کو وسیلہ بنانا کہیں شرک تو نہیں ہے، تم دعا کے وسیلے پہ کنفیوز ہو، ہمیں تو قرآن میں توحید بھی بغیر محمد کے وسیلے قرآن توحید کی وسیلہ محمد کے بغیر نہیں ملی، چلیے بہرحال اللہ ایسے بغیر ناز اٹھا رہا ہے کہ توحید کا وسیلہ تیرا ہے، اور رسول فیلوتی کا رب کو تفکرنا، آپ کو انقریب آپ کا رب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ قرآن کے الفاظ سے جو سوچے پھوٹ رہے ہیں فضائل کے، وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے، مرحلہ رضا حبیب کا ہے۔ چلیے تھوڑا آسان ہو جائے، ایک سلوات پڑھے وہ محمد وعلا۔ بچوں کو دیکھیں آیت کے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، تو ٹھہر کر رب آپ کو عطا کرے گا، فترضا تو آپ راضی ہو جائیں۔ تو دو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ عطا کرے گا اپنے حبیب کو، دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، یعنی اصل مرحلہ عطائے خدا کا نہیں ہے، اصل مرحلہ رضائے حبیب کا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو چاہے لے لے، وہ دے اور اس وقت تک دینا رہے جب تک کہ حبیب راضی نہ ہو جائے، یعنی اللہ نے اس مرحلہ عطا کو اور رضا کو اپنے اختیار میں نہیں رکھا بلکہ محمد کے حوالے کر دیا، جب تک تو راضی نہ ہو جا، اور جس چیز سے تو راضی ہوگا تب تک میں دیتا رہوں گا تجھے۔ بابا یہ قرآن میں تلاش کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا، اور ایک بہت عجیب نفسیاتی مرحلہ ہے کہ آپ اپنے کسی محترم حبیب کو محبوب کو کچھ عطا کرنا چاہ رہے ہو اور آپ فکر میں ہو کہ شایان شان ہو اس کے، تو اور اگر اسی درمیان وہ خود کچھ طلب کر بیٹھے، کوئی ضرورت بیان کر بیٹھے، کوئی فرمائش کر بیٹھے، تو مسئلہ عطا کا نہیں بلکہ رضا کا حل ہو جاتا ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، جو آپ نے طلب کیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ہماری یہ قرآن میں تلاش کریں کہ کیا عطا کیا۔ بہت سی کٹ مار کے میں آپ کو منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے بہت سے نبیوں کو عطا کیا، رضا کے مسئلہ نہیں، عطا کیا،
میرے بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، میرے مخلص بندے ہیں، میرے چنے ہوئے چوزے بندے، مصطفیٰ بندے ہیں، میرے معصوم بندے ہیں، میرے خدمت گزار ہیں، مجھے پہچاننے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو عطائیں دی، مانگی ہے، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات انبیاء کی دعائیں ہیں جو قرآن میں جس طرح کے فکرے کے رب 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 بہت سی آیتیں آپ قنوت میں پڑھتے ہیں، قنوت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ مختلف نبیوں کی دعائیں ہیں، جیسے حضرت آدم کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہمارے پالنے والے ہم نے اور ہماری بیوی حوا نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ سجدہ ممنوعہ کے قریب چلے گئے، اگر تو ہم پر رحم نہ کر اور ہمیں بخشنا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، قبول ہے، ہم کو تو خلوص سے بندگی چاہیے، ہم نے قبول کر لیا، بخش دیا ہے۔ پھر وہی اسٹیٹس تمہارا ہو گیا، ترک اولا ہی تھا مگر تم سے امید نہیں تھی ترک اولا کی، اور دعا کی اللہ نے سن لیا۔ حضرت یہاں تک کہ اگر عذاب بھی مانگ لیا کسی نبی نے تو دینا پڑا۔ حضرت نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہے میرے پالنے والے اپنے کافروں منکروں میں گھر بھی زمین پر باقی نہ رکھ۔ طوفان نوح آیا، جو نبی کی دعائیں پوری ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قنوت پہ پڑھتے ہیں میرے والدین کو بخش دے، ان پہ رحم فرما دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں تک کہ ابراہیم نے یہ بھی کہا اگر ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے دے، قبول کر لے، تو سند دے دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ جمعہ میں اس کا جواب دے دیا۔ حتیٰ کہ جناب موسیٰ کی بھی دعا ہے، عیسیٰ کی دعا ہے، سلیمان کی بھی دعا ہے، ملک مانگا ہے، توجہ ملک عظیم مانگا ہے کہ نہیں ہے؟ داؤد کی بھی دعائیں ہیں، یحییٰ کی بھی دعائیں ہیں، زکریا کی بھی دعائیں ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبیوں انبیاء مرسلین کی دعائیں ہیں، جو مانگا، ولی مانگا، وسیع مانگا، جانشین مانگا، وارث مانگا، زکریا نے وارث مانگا، اللہ نے دیا۔ مگر دو نبیوں کی دعائیں اور ان کی طلبیں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے لہجے بہت زیادہ مل رہے ہیں۔ بھائی تیراری کے ساتھ سن لے، چل میرا کی رحمت ہے۔ ایک کلیم اللہ موسیٰ کی دعا اور طلب ہے، ایک حبیب اللہ محمد کی دعا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ کی دعا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ اذهب إلى فرعون إنه لطغى، جاؤ موسیٰ فرعون کو ڈراؤ میرے عذاب سے، وہ میرے مقابل جو ہے وہ ربوبیت کا کینڈیڈیٹ بنا ہوا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہ بڑا سرکش و باغی اور تابعی اور سرکرا ہو گیا ہے۔ موسیٰ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ۔ جیسے ہی اللہ نے موسیٰ سے یہ کہا، فوراً موسیٰ نے کہا پروردگارا یوں نہیں جاؤں گا اتنے بڑے کام کے لیے۔ دیکھیں ڈیمانڈ شروع ہو گئی۔ بھائی اللہ کا منہ لگا نبی ہے نا۔ اتنے گہرے اشعار جس باریکی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے تھے، مجھے توقع تھی کہ اس زبان کو مکمل ہضم کریں گے، لیکن بہت سے لوگ کر رہے ہیں مگر سب نہیں ہے۔ ایک صلوات کو نبی محمد کو لڑانا چھیڑی دیا ہے، بے وقت کی شہنائی بجانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن بات کو مکمل کر رہا ہوں، جو چاہے آپ نتیجہ لے لیں، آپ کے حوالے نتیجہ کرنا چاہ رہا ہوں مناسب وقت کے اندر۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ جا فرعون کو ڈراؤ، انہ لطغى، کلیم اللہ ہے، اللہ کا منہ لگا نہیں۔ اللہ نے بڑے ناز اٹھائے ہیں اس نبی کے، امت کے بڑے ناز اٹھائے ہیں۔ بدتمیزی کی ہے تو پٹائی بھی خوب بنی اسرائیل کی ہوئی ہے۔ آج جو بدتمیزی کر رہے ہیں، کوئی پٹائی کرنے والا وقت محمد آنے والا ہے۔ یہ لوگوں کی اسرائیل توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے جیسے ہی کہا، موسیٰ نے کہا میری کچھ طلبیں ہیں، یہ پالنے والے میری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، ڈیمانڈز ہیں، پہلے ان کو دے دے تب جاؤں گا۔ مشیت نے کہا مانگو کہ یہاں خزانے میں کوئی کمی ہے، دیکھیں کیا مانگتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ موسیٰ کی طرف شروع ہوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار میں یوں نہ جاؤں گا، میرا شرح صبر کر دے، میرا سینہ کھول کے کشادہ کر دے، یعنی علم کے اضافے، علم اور دلائل اور براہین، علم کے اضافے کا ایک استعارہ ہے، ایک میٹافور ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کنایتاً مان رہے ہیں کہ شرح صبر کر دے، یعنی اتنا بڑا کار رسالت، اتنے سب پھیرے کے سامنے جانا ہے، علم بڑھا دے، میرا شرح صبر کر دے، ویسر لی امری، اور میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور پروردگارا میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ عقدہ لسان روایات میں ہے کہ ذرا سی لکنت ریسٹرکشن تھی زبان موسیٰ میں، تو زبان مانگنے لگے، زبان مانگنے لگے، ترجمان مانگنے لگے۔ ابھی اگلی آیت میں پڑھ رہا ہے زبان مانگنے لگے، ترجمان مانگنے لگے۔ میری لسان کی عقدے کو گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تو یہ میری بات سمجھے تو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی طلب جاری ہے، مشیت ناز برداری کر رہی ہے، میرا نبی محترم، میرا کریم مانگ رہا ہے، مانگو، اللہ انٹرپٹ نہیں کر رہا ہے۔ طلب آگے بڑھی کہ میں میرے پڑھنے والے ہیں، میں اتنے بڑے کار رسالت کے لیے اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تنہا نہیں، لسان مانگ رہے ہیں، میں تنہا نہیں جاؤں گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ارے تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ میں کہا کہ آپ کا ذہن ذرا ساتھ آگے نہیں تو ساتھ ساتھ چلے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگارا تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر، ایک بوجھ بٹانے والا، قوت بازو دے دے، تو بنا دے۔ کون کہے موسیٰ سے کہ وزیر و خلیفہ خود بنا لیجئے؟ امت سے، امت کے انٹلیکچول ارباب حل و عقد انٹلیکچول کلاس سے، اپنے کمپینین سے، اپنے صحابہ کمپینین سے کہیے کہ الیکشن یا سلیکشن کر کے آپ کا وزیر لے آئیں۔ موسیٰ نے وزیر اللہ سے مانگے اور اللہ نے قرآن میں نازل کر کے قانون بنا دیا کہ نبی کا وزیر امت کیا خود نبی بھی نہیں بناتا۔ نبی کا اختیار اتنا ہے کہ سفارش کر سکتا ہے مگر بنائے گا اللہ۔ یہ قانون بن گیا، بھائی بیان ہے کہ نہیں ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو بنا دے ایک وزیر میرے لیے۔ کہاں سے بنا دے؟ میرا اہلی، میرے گھر سے میرا وزیر دے۔ امت پر اعتبار نہیں ہے موسیٰ کو، وزیر امت سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اپنے گھر سے مانگ رہے ہیں۔ آگے آیت پڑھی کہ گھر میں ہر ایک نہیں، ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اسکت پہ ہی عصری وعشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک نعبدک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ ارے میرے گھر میں ہر ایک کو نہیں، اس لیے کہ گھر کے احاطے میں، گھر کی باؤنڈری میں ہر ایک آ جانے والا، ہر ایک آ جانے والا مرد کا اہل ہونا اور ہے، اس کے عہدے کی اہلیت اور ہے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کا حیثیت مین اور نر مرد ہونے کے اس کے اہل و اہلیہ ہونا اور ہے، مگر منصب نبوت اور رسالت کا اہل و اہلیہ ہونا اور ہے۔ گھر سے ہر ایک نہیں، ہارون آتی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور میری پیٹھ کو اس سے مضبوط کر دے، ایسا کچھ بنا ہو، اور میرے رسالت کے کام میں اسے برابر کا دخیل و شریک و پارٹیسپینٹ بنا دے، شریک رسالت وزیر دے دے۔ ارے کہاں کہاں ذہن
یا موسیٰ، اے موسیٰ بلا ترمیم دفعات طلب without any amendment تمہاری طلب اور ڈیمانڈ میں بغیر کمی اور زیادتی کیے ادوتی تصورہ کا جو تم نے مانگا اے موسیٰ تمہیں دیا گیا. ارے کلیم اللہ سے کچھ مانگ لے اور جو مانگے اللہ تمہیں کمی اور زیادتی کے سم دے دے. اب اگر حبیب کچھ مانگ لے عمل تبلیغ آسان کیا اوقع لسان کھولا وزیر دیا بھائی کو دیا گھر سے دیا پیٹ کو مضبوط کیا شریک رسالت بنا دیا جو مانگا تم نے ہم سے مانگا ہم نے دیا. تو جب کلیم کے اتنے ناز اللہ اٹھا رہا ہے جبکہ ان کی رضا کی تلاش میں نہیں ہے تو اب جس کی رضا کی تلاش میں ہے اگر وہ حبیب کچھ مانگ بیٹھے تو رضا کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا قل اے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اے میرے حبیب آپ ہم سے طلب کیجئے ہم دیں گے. پروردگارا ہم سے یہ مانگیے جہاں سے داخل کر حق و صداقت کی راہ سے جہاں سے باہر نکال حق و صداقت کی راہ سے. پھر یہی طلب ہے یہ حبیب خدا کی طلب ہے. اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ مانگیے اے حبیب آپ مانگیے. آخری فقرہ کیا ہے عجب طلب ہے کہ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آپ ہم سے مانگیے کہ اے میرے پالنے والے تو بنا دے میرے لیے ایک سلطان نصیر بنا دے. اپنے پاس سے لے لے. اللہ کہہ رہا ہے آپ مانگیے ہم سے واجعل لی تو بنا دے اے پالنے والے میرے لیے من لدنک سلطانا نصیرا ایک سلطان ایک پاور دے دے قوت دے دے جو مددگار ہو. سلطان نصیر دے دے کہاں سے دے دے ارے اپنے پاس سے دے دے. بھائی موسیٰ اور محمد کلیم اور حبیب کی طلبیں کچھ مشابہ بھی ہے مگر زمین اور آسمان کا اب یہ محاورے ہیں. موسیٰ نے کہا میرا علی محمد سے کہلایا من لدن کا اپنے پاس سے. دونوں کی طلبوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. موسیٰ نے اپنے رب سے وزیر مانگا محمد نے سلطان نصیر مانگا. موسیٰ نے کہا میرے گھر سے دے دے. محمد نے کہا من لدن کا خاص اپنے پاس سے دے دے. موسیٰ نے وزیر اپنے گھر سے مانگا تھا تو موسیٰ کو اللہ نے وہ وزیر دیا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا.
گھر سے مانگا تو اللہ نے موسیٰ کو وہ وزیر ہارون دیا جو اب موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. محمد نے کہا اپنے پاس سے دے دے تو محمد کو اللہ نے وہ سلطان نصیر دیا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اگر یہاں تک آپ کی سماعتیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ بڑی گرم سماعتیں ہو چکی ہیں اور ایک دو جملے آیت سے نکالتا ہوں جو باتیں بھی ہیں اسی میں جھلک رہی ہے. موسیٰ نے وزیر خود سے مانگا, اللہ نے کہا نہیں تھا کہ وزیر لے لو. وہاں پہ کھول نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ موسیٰ آپ ہم سے مانگیے وزیر. ارے قرآن سے ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ سے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہم سے مانگیے. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا. بھئی آخری مطلب ہے توجہ, محمد کو سلطان نصیر اللہ نے کہا قل آپ مانگیے ہم سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا. موسیٰ نے اپنا بھائی لفظ نظایا نہ ہے, کوئی باریک اردو سے پہنچانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا اور اپنے معیار کا مانگا. اگلا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, نہیں ہے لیکن کہہ دوں گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا. بھائی جس کی فکر کی جو قرآن ہوگی اتنا ہی تو مانگے گا. دیکھیں یہ بالکل لاجیکل منطقی بات ہے. جو آپ سوچ سکیں گے جتنا بھی اونچا اتنا ہی تو اپنی سوچ سے اونچا. اگر سوچیں گے نہیں تو مانگیں گے کیا؟ اسی لیے کہا موسیٰ نے اپنا وزیر اپنے معیار سے مانگا. تو اپنے معیار سے مانگا تو نبی امت تو سب سے اونچا خود ہی ہے, تو حد سے اپنے معیار کا مانگا. ہے کہ نہیں ہے؟ مگر محمد کا سلطان نصیر اللہ نے کہا ہم دیں گے. اس لیے محمد کا سلطان نصیر اللہ نے اپنے معیار سے دیا. ایک جملہ آپ سن لیں وہ بھی قرآن سے. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو موسیٰ کے وزیر میں موسیٰ کے جلوے نظر آئے. موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو وزیر موسیٰ میں موسیٰ کے جلوے نظر آئے. محمد کا سلطان نصیر اللہ نے دیا تو محمد کے نصیر و وزیر میں ارے صفات ربوبیت کے جلوے نظر آئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا اونچا وزیر محمد کو اللہ نے اپنے معیار سے دیا کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتا تو اس کا سجدہ کیا جاتا. ایک ماں کی مسجد سے منزل تک لا رہا ہوں نا, آپ دیکھیں تو آپ کیا ہے مرحلہ یہ ہے کہ عطا کرے. قرآن وہ عطا ہے نہیں. قرآن کو اللہ نے لفظ عطا کے ساتھ نہیں دیا, لفظ ایتا کے ساتھ دیا. لقد آتیناک سبعا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے آپ کو ایتا کیا ہے, علیہ کیا. الف یہ تے الف حمزہ ایتا سادہ سودہ ٹرانسفر کرنا.
معیار دیکھ کے تو فقط نہیں کسی اور کو بھی دینا ہے، یہ ٹرانزیکشن، یہ ٹرانسفر ہونا، یہ ادھر سے ادھر منتقل ہونا ایتا ہو گیا. مگر یہ عطا الف عین تو الف حمزہ یہ ہے دینا اور توفتن، اور معیار دیکھ کے اور احسان جتا کے دینا. قرآن دیا تو ایتا کہا، مگر جب کوثر دیا تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو صبر مسانی سورہ حمد دیا اور قرآن العظیم ہم نے آپ کو دیا، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے تحفہ ہے جو آپ کے جنبش لبھائے صداقت کا صدقہ ہے. قرآن فقری صاحب کے ہلکے سے کہہ دیا تو بات ہلکی نہیں ہے. یہ قرآن، یہ کہہ جانے کہ میرا قرآن، یہ کہہ جانے کہ یہ آپ کی یہ حدیث، یہ فرق ہے. قرآن و حدیث کسی کے باپ نے نہیں بتایا ہے، کسی کے باپ پہ قرآن نہیں نازل ہوا، زہرا کے باپ پہ نازل ہوا. یہ فرق ہے قرآن و حدیث. کس نے سنا اللہ میاں بولے ہیں تو کہیں قرآن ہے، کس نے سنا کہ اللہ میاں نہیں محمد بولے تو حدیث. یہ فرق ہے قرآن و حدیث اسی کے جنبش کا بھائی صداقت کا نتیجہ ہے کہ اس سچے نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام، تو اس کے کہنے پر توجہ، جو اللہ کا بندے کے منوائے وہ قرآن کو بھی وہی منوا رہا ہے. اس کی صداقت کا بھروسہ ہے کہ کہا اس کا کلام تو قرآن کہلایا، نہیں اس کی مرضی کے مطابق میرا کلام تو یہ حدیث کہلائی. لینا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قرآن ہی نہ ہے، امت کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے عطا نہیں ہے. آپ حضور قرآن کے منتظر محتاج نہیں، آپ خود بولتا ہوا قرآن ہے. ارے آپ کیا قرآن کے نزول کے محتاج ہوں گے کہ آئے تو سمجھے کیا ہے، جبکہ آپ کا بھائی وزیر خلیفہ کعبے میں آپ کے ہاتھوں پر قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ کے سنائے، اور آپ کا بچہ حسن گہوارے سے لوح محفوظ کی تلاوت کرے، جہاں سے قرآن آتا ہے تو وہیں پہ پڑھ لے، وہ یہاں آ کے محتاج کیا ہوگا؟ آپ نہیں ہے، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن ایتا ہے، اور وہاں وعدہ کیا کرنا ہے؟ وہ رسول کا یہ عطی کا آپ کو یہ عطا کرے گا، آپ کو عطا کرے گا. کیا عطا کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کے شریان شان کوثر عطا کیا ہے. مگر کوثر کیا ہے؟ ہم نے پوچھا بھائیوں سے تو کہنے لگے کہ یہ حوض کوثر ہے جو جنت کا ایک پارٹ ہے، اور روز قیامت جس کے جام سے سیراب کیے جائیں گے قیامت کے پیاسے امتی. قیامت کے پیاسے امتی، یہ عطا ہے جو قرآن جس کے لیے عطا نہیں ہے بظاہر نہ کرے. قرآن جس کے لیے عطا نہیں ہے کہ جنت اور اس کا حصہ کوثر، وہ حبیب کبریا جس کی نورانی لوح پیشانی پر کی سلوٹوں میں بہنے والا پسینہ امواج کوثر و تسنیم و سلسبیل سے زیادہ شفاف و معمر و معطر ہو، اس محمد کے سامنے جنت ونت کوثر وافر کیا؟ دیکھیں شاعری کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور نثر میں بھی شاعری ہو رہی ہے نا؟ اس کا تو مزہ آ ہی رہا ہوگا. آپ کو بہت جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں وعدہ کر چکا جنت کے اندر آپ تمام ہے، مختصر سے مسائل سارے ثواب غرض ہے. آپ کوثر آتا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، وہ عطا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ عطا نہیں ہے، کوثر وہ عطا ہے۔ کوثر جنت کی حیثیت نہیں ہے جس کی نالے کے تصدق میں اللہ کو چلے کائنات کو سجا کے کہے لو جا کر خلق الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، تو جنت کوثر دوزخ وغیرہ زمین آج جو کچھ ہے سب محمد کے دم قدم سے ہے، محمد کی وجہ سے ہے۔ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کائنات کی، تو جنت کی محمد کے غلاموں کے لیے ہے، محمد اور محمد کے بچوں کے لیے یہ وہ جنت نہیں ہے۔ ان کی جنت اور جنت کی خلقت سے پہلے جب وہ قرب خدا میں تھے، نہ خلقت زمان ہوئی تھی، نہ خلقت مکان ہوئی تھی، اور کہاں تھے فیصلہ اللہ جانے کہ جس نے رکھا وہ جانے جو کس ماحول میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوثر تلاش کیا جائے وہ کیا ہے، تو اب یہ تحفے ہیں۔ پہلا تحفہ کون ہے کہ پھر اللہ سے مانگا، سلطان نصیر مانگا۔ اسی لیے جب وہ کعبے میں آیا تو پہلے سے اہتمام یہ تھا کہ محمد لینے گئے ہیں، وہ آیا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت خاص توجہ۔ بس میں نے عرض کیا کہ چند منٹ کا ایک لمبا سا پیراگراف ہے، اب آئیے ایک رخ سے اور دیکھ لیں۔ اللہ نے اپنے بہت سے نبیوں کو تحفے دیے ہیں، خود بخود دیے۔ کون سے تحفے دیے؟ صحیفوں کے تحفے، کتابوں کے تحفے، آیتوں کے تحفے، ہدایتوں کے تحفے ہیں۔ کتابیں وہی صحیفے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ حضرت آدم کے صحیفے، حضرت ہبت اللہ شیس ان کے بیٹے کے صحیفے، حضرت نوح ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ ابراہیم سورہ اعلیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھیں۔ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں 4 بڑی بڑی کتابیں، توجہ، 4 بڑی بڑی کتابیں، موسیٰ کو تورات، داؤد کو زبور، عیسیٰ کو انجیل، محمد اپنے رسول کو، حبیب کو قرآن فرقان۔ مگر تمام نبیوں کو جو کتابیں اور صحیفے دیے ہیں اور اپنے حبیب کو قرآن دیا، تاریخی حقائق اور دلائل کے ساتھ علماء سے تصدیق کروا لیجیے گا، حبیب خدا اور تمام پچھلے انبیاء و مرسلین نے ان کا کتابیں صحیفے، انہیں قرآن، مگر دینے میں ایک فرق ہے۔ نبیوں کو اللہ نے صحیفے کتابیں بولا کے دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں وہ نبی جائے وہاں کتاب جائے، مگر یہ محمد کی شان ہے کہ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنا ہے، بلکہ آپ جہاں جہاں جائیں گے میری آیتیں مفروضہ بنا لیا، اس سے نقطہ نکالا نہیں۔ آئیے دیکھیں ایک کتاب کو ساتھ، قرآن سے پہلے آسمانی سب سے اونچی کتاب تورات، تو قرآن اس کا قصیدہ بولا ہے، فیہ ہدی و نور۔ قرآن کہہ رہا ہے تورات میں ہدیٰ ہے، ہدایت ہے، نور ہے۔ قرآن جس کتاب کی تعریف کرتے تو بس وہی اونچا ہوگا اس سے، کہ یہ محیمن علی کتب، یعنی ساری کتابوں کے بے حاکم ہے، سرپرست ہے۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، مگر قرآن کی تعریف کر رہا ہے خود قرآن، تورات کی تعریف۔ یعنی قرآن سے پہلے سب سے اونچی کتاب، جب تک قرآن نہیں آیا آسمانی کتابوں سب سے اونچی تورات، جیسے فلسفہ ہے حلال و حرام، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب ایک مثال تھا کہ ہر مثال میں تو ٹائم لگے گا نا، اور روایات و کتابوں میں ہے۔ اب تورات کو دیکھ لیا جائے کہ موسیٰ لینے گئے ہیں یا اللہ نے ان کے گھر بھیجا، یا جہاں جہاں گئے وہاں اللہ نے کہا ہے موسیٰ یہ تیری الواح ہے تورات، یہ تورات کی تختیاں
یہ سلیٹ تورات کی موسیٰ تمہیں ڈھونڈتی ہوئی نہیں جائیں گی کہ جہاں جہاں جاؤ میرے تورات کی تختیاں پہنچے تمہیں آ کے لینا پڑے گا. آؤ وادی ایمن میں آؤ, کوہ طور پر آؤ, ایک معین جگہ پر آؤ, اپوائنٹ کر دیا ہے, بس وہیں دیں گے زحمت سفر برداشت کر کے لینے کے لیے آؤ. یہ میرا تحفہ جلیل تمہیں ڈھونڈتا ہوا نہیں جائے گا. اور جب آؤ تو عرب سے آنا فَقْلَعْنَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. اے موسیٰ جوتیاں اتار کے تم وادی مقدس طویٰ میں مشترک ہو. آؤ ہاتھ پھیلا کے یہ تورات لے جاؤ, یہ تمہیں نہیں ڈھونڈے گی. تمہیں تحفہ چاہیے تو آ کے لے جاؤ, اور اس کے بعد شان دکھاؤ میری تورات پڑھ پڑھ کے سنا کے. ہدایت ہے, نور ہے, مگر حبیب کے ذریعہ سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنا ہے. آپ جہاں جہاں جائیں گے میری آیتیں وہاں آپ کو تلاش کرتی ہوئی پہنچیں گی. آپ اگر جلوت میں ہیں تو آیت وہاں, بس یہ آخری فکر ہے. آپ جلوت میں تو آیت وہاں, آپ حبیب خلوت میں تنہائی میں تو آیت وہاں, آپ بس میں اصحاب میں تو آیت وہاں, آپ خلوت ازواج میں تو آیت وہاں, آپ میدان حرب و ضرب میں تو آیت وہاں, آپ جہاد کریں تو آیت وہاں, آپ صلح کریں تو آیت وہاں, آپ جو ہے وہ صحابہ میں تو آیت وہاں, آپ ازواج میں تو آیت وہاں, آپ اپنے اہل بیت اور بچوں میں تو آیت وہاں. اے میرے حبیب دیکھ میری آیتیں تجھے کیسا تلاش کریں گی. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ چادر میں چھپے بھی گئے اپنے بچوں کو لے کے چھپ کے بھی بیٹھ جائیں گے تو میری تقدیر کی آیت آپ کو ڈھونڈتی ہوئی زیر قصہ پہنچ جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے حبیب آپ عالم خواب میں تو آیت وہاں, آپ عالم بیداری میں تو آیت وہاں, آپ اگر محراب میں تو آیت وہاں, آپ مسجد میں تو آیت وہاں, آپ صلاح میں تو آیت وہاں, آپ قیام میں تو آیت وہاں, آپ قعود میں تو آیت وہاں, آپ رکوع میں تو آیت وہاں, آپ سجود میں تو آیت وہاں, آپ سجدے میں تو آیت وہاں, آپ طول سجدہ تو آیت وہاں, آپ کی پشت پر حسین ہو سجدے میں تو آیت وہاں, آپ مسجد میں تو آیت وہاں, آپ منبر پر تو آیت وہاں, آپ زکات دیں تو آیت وہاں, آپ جہاد کریں تو آیت وہاں, ارے آپ ہجرت کریں تو آیت وہاں, آپ سفر میں تو آیت وہاں, آپ حضر میں تو آیت وہاں. آپ مکے میں جب تک رہیں گے میری آیتیں وہاں جایا کریں گی. آپ مدینے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آ جائیں گے تو اب میری آیتیں وہاں جایا کریں گی. پھر جملہ سمجھ لے میرا محترم مجمع. اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, تیرے سفر کی اداؤں سے میری آیتوں کے نام بدل جائیں گے. آپ مکے میں ہیں تو میری آیتیں بھی مکیہ کہلائیں گی. آپ مدینے میں تو میری آیتیں بھی مدنیہ. جا کے قرآن میں دیکھیں یہ سورہ مکی ہے وہ مدنی ہے. اس سورہ کی اتنی آیتیں مکیہ ہیں اتنی مدنی. یہ آیتوں کے ذاتی نام نہیں ہے, یہ محمد کی نسبت سے آیتوں کے نام. ہم بھی تھک گئے, آپ بھی تھک گئے, مگر بات کو تمام کر چکا ہوں تقریباً. اے میرے حبیب آپ سفر میں آیت وہاں, آپ حضر میں آیت وہاں, فرش زمین پہ تو آیت وہاں, آپ آسمانوں پہ تو آیت وہاں, آپ سدرۃ المنتہا پہ تو آیت وہاں, آپ شب معراج کا سفر کریں تو آیت وہاں, آپ افلاک پہ جھنکیوں کے ساتھ گھومتے ہوئے پرواز کرتے جائیں تو آیت وہاں, آپ سدرۃ المنتہا کے آگے چلے جائیں تو آیت وہاں, آپ حجاب قدس پہ تو آیت وہاں, آپ منزل اللہ پہ آیت وہاں, آپ کعبہ قوسین پہ آیت وہاں, آپ قرب نہائی پہ تو آیت وہاں. اے میرے حبیب آپ زمین اور آسمان میں جہاں جہاں سفر پہ جہاں جہاں جائیں گے میری آیتیں آپ کو تلاش کریں گی. آپ کو آیتیں لینے نہیں آ رہا ہے, یہ آیتیں آپ کو ڈھونڈیں گی. اے میرے حبیب یہ آیتیں آپ کو نہیں ڈھونڈ رہی ہیں, یہ آپ سے جوہر لطف
مانگ رہی ہے، اے میرے حبیب یہ آیتیں آپ سے قوت گویائی مانگ رہی ہے، اے میرے حبیب یہ میری سامنے خاموش آیتیں آپ بولتے ہیں تو میری آیتیں بولنے لگتی ہے، آپ بولتے ہیں تو میری آیتیں بولنے لگتی ہے، یہ آیتیں آپ کو نہیں تلاش رہی ہے بلکہ آپ کے جب شلب کے اعتبار کو تلاش کر رہی ہے، یہ آیتیں آپ کو ڈھونڈے گی، آپ کو ڈھونڈے اس لیے کہ یہ آیتیں جسد روح ہے، آپ روح نام قرآن ہے، یہ آیتیں گل شمیم ہے، آپ خوشبو ہے قرآن ہے، یہ آیتیں عرض ہے، آپ جوہر قرآن ہے، یہ آیتیں ثابت ہے، آپ بولنا ہوا قرآن ہے، بس عزیز و تین جملوں پہ حجت سلام ہے، اگر سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلو تو ہر آدمی ہر مسلمان سن کے بڑا جھومتا ہے کہ موسیٰ تورات لینے گئے، حبیب خدا قرآن لینے نہ گئے، میں کہوں گا سیرت کا ایک ہی پہلو نہیں ہے، ایک پہلو اور ہے سیرت کا، یا تمہیں یاد نہیں ہے یا جان جان کے بھلاتے ہو، قسم محنت کا میری نثار تین جملے، سیرت کا دوسرا پہلو کیا؟ وہ حبیب خدا جو قرآن مقدس لینے نہ گیا، وہ کعبے سے علی کو لینے گیا، تین جملے تین تحفے، وہ حبیب خدا جو قرآن لینے لگایا، وہ تین رب کی عطائیں، تین بھاری بھاری تحفے شایان شان اپنے اسٹیٹس کے، جو قرآن لینے نہ گیا وہ تین عطائیں لینے گیا، جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے اللہ کے گھر سے علی کو قرآن ناطق قرآن ولایت کو لینے گیا، جو قرآن لینے نہ گیا وہ شب معراج وجود نورانی فاطمہ تو زہرا کو لینے جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا، جو قرآن لینے نہ گیا وہ وجود نورانی و ملکوتی صدیقہ کبریٰ کو عرش سے بھی پرے سے لینے گیا، جہاں جبرائیل بھی نامحرم، لو دللت انملة لاحترقت، اگر ایک پور سدرہ سے آگے پہنچاؤں ہے حبیب خدا تو میرے بالوں پر جل جائیں، یہ مقام عصمت کبریٰ ہے کہ اس لین دین میں یہ قرآن نہیں ہے کہ جبرائیل وسیلہ بنے، یہ قرآن عصمت کبریٰ ہے، قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو شوہر زہرا کو لینے گیا، جو قرآن لینے نہ گیا اور وہ معراج کی شب عرش سے بھی پرے منزل قاب قوسین سے ارے علی کی دلہن کو لینے گیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور ایک عطا اگر سنبھال لے، اگر محرمانہ اشاروں میں لفظوں کے اشاروں میں سمجھ لے، جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا، اسی میں حلق کی توقع تھی، جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو، نہیں خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے گھر سے لینے یہی تو لا شریک حق
اکلوتی اہلیہ بیت نبوت من اہلی دارون آخری مرد کا اہل ہونا اور ہے اہل نبوت ہونا اور ہے اہلیہ مرد ہونا اور ہے اہلیہ نبوت ام الائمہ کی بھی ماں ہے ام الائمہ فاطمہ کی بھی ماں ہے ام ابیہا فاطمہ کی بھی ام ہے خدیجہ اللہ پورا کر دو اور وعدہ تمام جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو لینے گیا اس کے گھر بیت نبوت کی یہی تو اکلوتی اہلیہ ہے کہ معراج کا دولہا جس دلہن کو بیاہ کر لانے اس کے گھر گیا اور وہاں سے لے کر آیا باقی کسی زوجہ کو لینے لگا لا شریک اکلوتی محمد کی دلہن ہے جس کو حبیب خدا جب قرآن لینے نہ گیا وہ اس اپنی دلہن کو اس کے گھر سے لینے گیا باقی سب کو قبول فرمایا ہے لینے نہیں گیا اور خدیجہ کی زندگی میں اگلا نکاح نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خاتون اس قابل نہ تھی کہ مادر زہرا کی سوتن بنے اب سمجھ میں نہیں آتی تاریخ کی حماقتیں جو خدیجہ کی زندگی میں برابر نہ ہو خدیجہ کے بعد اونچی کیسے ہو خدیجہ کو لے آئے ونورانی وہ ملکوتی وجود فاطمہ الزہرا کی امانتدار خاتون ہے جب کعبے سے علی کو لے آئے عرش سے فاطمہ کو لے آئے خدیجہ کے وسیلے سے آغوش میں مل گئی فاطمہ تو اللہ نے کہا یہ ہیں میری دو عطائیں ایک ہے علی ایک ہے زہرا یہ آپ کے اسٹیٹس کی عطائیں ہیں میرے حبیب یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے دیے ہیں دو تحفے اے میرے حبیب میرے دونوں محترم تحفوں کو جمع کر دیجئے زبج النور بالنور نور سے نور کی شادی کر دیجئے عرش پر اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا فرش پر رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا سورہ رحمان نے زہرا پڑھا اتنا ہو سکتا ہو جائے سورہ رحمان نے صحرا پڑھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یہ دو دریائے نور ہیں جو مل کے بہ رہے ہیں زہرا و علی درمیان میں آپ حد کے فاصل برزخ بارڈر ہیں
ادھر بھی تحفہ ادھر بھی تحفہ ہے حبیب آپ درمیان میں ہیں اور یہ دو دریائے نور مل کے بہتے ہیں ایک دریائے ولایت کبریٰ ایک دریائے عصمت کبریٰ لا یبغیان یہ مل کے بہتے ہیں زہرا والی دو نور کے دریا یہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتے جھوٹی ہے وہ روایت ہے کہ بیوی شوہر کی شکایت لے کے بابا کے پاس جاتی تھی قرآن کہہ رہا ہے کبھی کوئی شکر رنجی نہیں ہوئی لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے اوپر اور نیچے کی تمام ناقدر مخلوق تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے کن کن طرح قدر عطاؤں کو جھٹلاؤ گے اور جب یہ دریا ملتے ہیں آپس میں وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ تو اس میں سے لؤلؤ و مرجان موتی اور مونگے حسن اور حسین نکلتے ہیں ایک حبیب میری عطائیں وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس عزیزو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لو تشکیل کوثر ہو گئی علی ہے شرط کوثر اگر علی نہ ہو تو امواج کوثر میں تلاطم تیزیاں نہ ہوں گی اور ٹھہرے ہوئے پانی میں تولید گوہر نہیں ہوتی ٹھہرے ہوئے راکد پانی میں موتی نہیں پیدا ہوتا علی ہے شرط کوثر اور حسن حسین فاطمہ روح و جان کوثر حسن حسین لؤلؤ مرجان کوثر یہ ہے میری عطا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اب تو آپ راضی ہیں میرے حبیب ایسا بھائی وزیر خلیفہ علی قطب الاقطاب ولی الاولیاء ابو الائمۃ الاطہار تیرا بھی نفس میرا بھی نفس کسی کو نہ دیا ایسا وزیر موسیٰ اور ہارون ابراہیم کو نہ دیا تیرے بچے کون ہیں جنت کے جانوں کے سردار ہم نے کسی نبی محترم کو ایسے بچے نہ دیے تیری بیٹی کون ہے سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین سب کی سردار مریم کی بھی سردار تیری بیٹی اتنی اونچی کہ علی نہ ہوتے تو کوئی برابر نہ تھا کہ شوہر عزیزو ہو گئی تشکیل کوثر تو اللہ نے کہا ہم نے کوثر عطا کیا فصل لے بس اب تک کے مسائل کی منزل نماز پڑھیے شکرانہ اس عطا ہم نے قرآن دے کر شکریہ نہ مانگا کیونکہ وہ آپ کے لیے تحفہ نہیں تھا امت کے لیے تھا یہ آپ کے لیے آپ کے ٹیسٹ کے تحفے ہیں شکریہ ادا کیجیے ونہر اور قربانی دیجیے اسی نسل طیب و طاہر معصومین جو کوثر ہے اس میں سے میرے آپ کے دو رشتے ہیں ایک رسالت ایک محبت ایک پیغمبری کا منصب ہے ایک دلبری کا منصب ہے پیغمبری کے رشتے سے قرآن دیا ہم نے کوئی تحفہ آپ سے نہ ریٹرن میں مانگا مگر یہ دلبری ہی میں ہم نے اولاد معصومی دی ہے اور قانون محبت یہ ہے کہ جب تک حبیب اور محبوب کے طرفین سے تحفوں کا تبادلہ نہ ہو جائے تکمیل محبت نہیں ہوتی اب اس میں سے کچھ ہماری بھی راہ ہماری محبت میں کچھ قربانیاں اس کوثر کی دیجیے ان شانئک هو الابتر اے میرے حبیب اس اولاد کی قربانی اس بے معصوم شہید بچوں کی قربانی سے گھبرائیے گا نہیں ان کا آپ کا دشمن ان کے قاتلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی آپ کا کوثر باقی رہے گا قیامت تک قائم رہے گا آپ کا کوثر سرنے غیب میں بھی آپ کا کوثر رہے بس عزیزو اللہ نے سورہ کوثر میں قربانی مانگی اور رسول اللہ کی نیابت میں آل محمد نے تحفے واپس کرنا شروع کیے سب سے پہلی وہ قربانی وہ جان کوثر ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جسے خاص تحفہ حبیب خدا معراج سے لے کر آیا تھا بس عزیزو
ارے بیٹوں نے بیٹیوں نے بچوں نے اپنی ماں ایک قوم کی مجلس سے چہلم شوہر نے کی ہے بھائی بہن رشتہ دار سب پھرک رہے ہیں اور ایک گھر ایسا بھی ہے کہ جہاں غربتیں طواف کر رہی ہیں جہاں مظلومیتوں کا ڈیرا ہے جہاں مصیبتوں کا ہجوم ہے مگر کائنات کا سب سے اونچا گھر ہے وہ اللہ کے خاص نور کے پیکر وہ زمین پہ ایک محترم گھر ہے کتنا محترم گھر ہے کہ جہاں سید المرسلین دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام فجر سے پہلے کرے اور آیت تطہیر پڑھ کے بتائے کہ یہ ہے وہ اہل بیت میرے جہاں ملک بھی بغیر اجازت کے نہ آئے جبرائیل آئے حضرت اگر آیت تطہیر لے کر اذن خدا لے کے آ کر بھی چادر کے باہر اذن لے کے صدیقہ کبریٰ ہے چادر میں جہاں ملک الموت بھی در پر جب تک کہ اذن فاطمہ نہ مل جائے تب تک پیغمبر کی روح قبض کرنے خود سے نہ آئے یہ ہے عظمت اس گھر کی عرش نشینوں کی مگر ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی دیکھو ماحول کیسا بدل گیا اسی در پہ آگ لگانے کی دھمکیاں اسی در کے اوپر ارے کیسے کیسے جملے یہ کہا جائے کہ ہم آگ لگا دیں گے کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس گھر میں تو فاطمہ ہے تو کہا ہوگی فاطمہ کیسے دل پہ چوٹ لگی ہوگی سیدہ کے سردار انبیاء جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے جس کے در کا فرشتے تقدس برقرار رکھے کے عظمت کبریٰ ہے وہ بیوی جو سیدۃ النساء اللہ رسول کی نظر میں کوئی کہے ہاں آگ لگا دوں گا ہوگی فاطمہ دیکھیں یاد رہے عزت داروں کے لیے سر پہ ضربت کھانا گلا کٹوا لینا تسلیہ کروا لینا اذیت ہے جسمانی مگر یہ روحانی اذیت نہیں ہے عزت داروں کے لیے بے عزتی بہت بڑی مصیبت ہے وہ اللہ کے بندے کے جس گھر میں ہر ایک عزت اللہ تھا وہ بیوی جو حجاب الجمع تھی آئے اس مجلس تو تین جملوں میں تمام ہے بچوں کو پرسا دینا شوہر کو پرسا اور گھر میں دیکھو کہ دھمکی ہی نہیں دی جا رہی ہے لو شوروں میں دھمکی تبدیل ہو گئی لو در فاطمہ جلنے لگا بیوی دروازے پہ آئی علی آئیں گے تو نہ جانے تاریخ نہ بدل جائے شیر خدا ہے اسد اللہ غالب ہے اس لیے علی کو نہ آنے دیا کہ شاید کسی خاتون کی نہ سمجھو نبی کی مہدی نہ سمجھو سیدہ نساء ارے حمیت عرب تو بیدار ہوگی کم سے کم وہ مردانگی تو بیدار ہوگی کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے بی بی اس امید میں ہوئی کہ شاید تیری آواز سن کر واپس چلے جائے شرما جائے نہیں بلکہ بی بی کہہ رہی ہے کیا چاہتے ہو تم لوگ ارے کس لیے ہمیں اپنے بابا کو روئی لینے دو ہمیں بابا کا یہی کیا کم مصیبت ہے کہا باہر نکالو سب کو جیسے سب نے بیعت کی ہے جناب سیدہ کہنے لگی ہم کب تمہاری سیاست و امور مملکت میں دخل دے رہے ہیں مگر ادھر سے کئی لوگ دھکا دے رہے ہیں چلتا ہوا دروازہ بیوی اکیلے کہاں تک روکے جب دروازہ فاطمہ کے اوپر آنے لگا تو مجرمانہ چہرے جن کی آنکھوں میں عداوت کا خون نظر آ رہا تھا وہ شہزادی وہ 18 سال کی پیغمبر کی شہزادی جسے جوانی میں امت نے بوڑھا کر دیا تھا جب دیکھا کہ کشف حجاب ہونے لگا تو ایک بار کہا واہ بتا اے میرے بابا آئیے دیکھیں میرے گھر کو بازار بنا دیا اسی کشف دروازہ سے دیکھا کے اوپر بس ہزاروں میں تمام ہے ارے بس کھا کے گری ایک نحیف سی آواز دی یا فرزا خودی دی یا تقتلو جنینی اے فرزا مجھے تھام لے میرے بچے کو مار ڈالا بس ہزاروں عجب منزل آئی لو چھوٹے بچے حسن اور حسین زینب و ام کلثوم فاطمہ پھر زندہ نہ رہ سکی ہاتھ میں عصا ہے ایک ہاتھ میں جانے کا پسلیوں پہ دھاگا رہتا ہے چہرہ زرد ہے سر میں درد ہے پٹی بندھی ہاتھوں میں نیلی لگے کمر جھکی ہوئی پیٹ پیٹ سے لگا ہوا کہ پیغمبر کی شہزادی کا لڑکیوں کی عمر
فانت وهنت ومدت يديها وضمه الى صدرها. ایک لہیب سی کراہ کی آواز نکلی، بندے کفن ٹوٹے، سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، حسین کو سینے سے لگا لیا، بیٹا مر کے سینے سے لپٹا ہے، عجب ہے خانہ میں کوہرام، عصمت و طہارت کے گھر میں کوہرام، ایک شور گریا، ارے غائب سے آواز آئی، اے علی حسین کو فاطمہ کے سینے سے جدا کر لو، ملائے اعلیٰ میں کوہرام مچا ہے، مجھے نہیں معلوم اے علی ہے حسین ہے، ماں کا جنازہ کتنی تسلی سے جدا کیا ہوگا، حسین کو سینہ زہرا سے میں کہوں گا مدینہ ہے کربلا نہیں، اسی حسین کا سینہ آئے ننھی سی سکینہ، تسلی کیسی اور تمچے ماں فسيعلم الذين ظلموا اليوم أنهم يقتلون اللهم أنت الحسين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والذي بوعده الأخبار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان والناصر لنا الشيخ مزيد سيدنا اس کا سلام اس وجہ سے فضائل و مسائل کا سلام جناب مرحوم مولانا رئیس بانو بنت جناب مرحوم مظفر عباس صاحب مانگی کو ساتھ یاسین کو بھی کرنے پر ماں بھائی کا میرا شرف حاصل ہوا ہے. شکر گزار ہوں کہ میں مجھے پتا تھا بنا کسی تعریف کے جناب عوام کے حوالے سے وہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں. سماعت کیجیے. بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی زینب بتاؤ مجھ کو بھلا کس طرح جیوں گی بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی بولی رباب تنہا وطن جا نہیں رہا میری دنیا اجڑ گئی ایک ماہ سے 6 مہینے کی دولت بچھڑ گئی قسمت
چڑھ گئی زینب بتاؤ مجھ کو بھلا کس طرح جیوں گی سارے مل کے پڑھے اس کے جمال میں تھا شہیدی کا جمال اب سو رہا ہے موت کی گودی میرا لال زینب بتاؤ مجھ کو بھلا کس طرح جیوں گی عباس نامدار کی پیاری بھی مر گئی ننھی سی جہاں پر کتنی مصیبت گزر گئی برچھی ستم کی میرے جگر میں اتر گئی زینب بتاؤ مجھ کو بھلا کس طرح جیوں گی شوہر بھی مر گیا ہے میرا کیا نصیب ہے بچے نہیں ہے میرا مقدر عجیب ہے اب موت بھی رباب کے بے حد قریب ہے زینب بتاؤ مجھ کو بھلا کس طرح جیوں گی
دیا تو ہے زینب بتاؤ مجھ کو بھلا کس طرح جیوں گی بولے وطن جا کے کیا کروں گی بولی کباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی حکم امام پاکے نظاروں سے شرر پیارے نبی کے راج دلاروں سے شرر کربو بلا کے چاند ستاروں سے شرر بولی رباب تنہا وطن جا کے کیا کروں گی